ملک بھر میں عام انتخابات 68 قدم کی دوری پر حتمی حلقہ بندیوں کا اعلان ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے حلقے 272 سے کم ہو کر 266 ہو گئے۔ سیاسی جماعتوں کی تیاری نے رفتار پکڑ لی۔ امیدواروں کو فائنل کرنے کے لیے انٹرویو کا آغاز۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا پارلیمانی بورڈ عام انتخابات میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گا۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے حلقے 272 سے کم ہو کر 266 ہو گئے۔ کل نشستوں کی تعداد 336 ہو گئی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ خواتین کی 60 مخصوص نشستیں اور 10 اقلیتی نشستیں ہوں گی۔ ملک بھر میں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297، سندھ اسمبلی میں 130 ہوں گی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 115 اور بلوچستان اسمبلی میں 51 جنرل نشستیں ہوں گی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 169 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ حالیہ مردم شماری کے بعد کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں بڑھ گئیں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 46 نشستیں ہوں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ عدالت نے کہا کیس منتقلی کا نوٹیفیکیشن آ گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی آج ہی اڈیالہ جیل میں سماعت کی استدعا۔ پی ٹی آئی وکلاء کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کرنے کی اپیل۔ عدالت نے کہا ہائی کورٹ کے احکامات بھی ہیں، کل حاضری لگا لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جیل ٹرائل کے حکم نامے کے خلاف درخواست دائر۔ ڈالر 285 روپے سے نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 67 پیسے کمی، ایک ڈالر 284 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، انڈیکس 61,000 کے قریب۔ پیٹرول کی قیمت 281 روپے 34 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل 7 روپے لیٹر سستا۔ حکومت نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل 4 روپے 52 پیسے سستا ہو گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم فیصلہ، چیف جسٹس کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ 2020 میں خریدی گئی 6 کروڑ کی مرسیڈیز بینز نیلامی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی بلٹ پروف لینڈ کروزر کی بھی نیلامی ہوگی۔ سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ارسال۔ خط میں کہا گیا آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی۔ گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم۔ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ شیریں مزاری کا نام اسلام آباد پولیس کی سفارش پر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی سے متعلق کیس، وفاق، اپیکس کمیٹی اور وزارت خارجہ کو نوٹس جاری۔ عدالت نے کہا غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کا معاملہ آئینی تشریح کا بھی ہے۔ اٹارنی جنرل معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کے نقطے پر معاونت کریں۔ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ کراچی میں اسموگ نے زور پکڑ لیا۔ کراچی دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کی فضا آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 194 ریکارڈ کیا گیا۔ نہ چھوٹی، شہر میں سکولز اور کالجز کل بند رہیں گے۔ ہلکی بارش کے باعث اسموگ میں کمی کے بعد دوبارہ اضافہ۔ اسموگ سے جائی آلودگی میں پھر دوسرے نمبر پر۔ لاہور والوں کی اسموگ سے
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیل نے عارضی جنگ بندی کے بعد دوبارہ بمباری شروع کر دی. اسرائیل کی جانب سے جاری وار کرائم پر دنیا کو بات کرنی چاہیے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت اور UAE کے حکام سے مسئلہ فلسطین پر بات کی. پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل پر زور دیا ہے کہ غزہ میں معصوم شہریوں کا جانی نقصان کم سے کم ہونا چاہیے. حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا. اسرائیل پر واضح کر دیا جو شمالی غزہ میں ہوا وہ جنوب میں نہ دہرایا جائے. شکارپور میں کار گہری کھائی میں جا گری. 5 افراد جاں بحق. ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور دھند کے باعث پیش آیا. جاں بحق افراد کا تعلق نوشہر و فیروز سے ہے. کھاریاں میں ڈاکوؤں کی پولیس چوکی پر فائرنگ. چوکی انچارج شہید. فائرنگ کے بعد ڈاکو فرار. پولیس افسر کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. کراچی میں مبینہ ڈکیتی میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 ملزم گرفتار. حکام کے مطابق ملزمان نے 23 نومبر کو بلوچ کالونی پل پر آئل سے بھری گاڑی کو لوٹا تھا. شہر میں مختلف جرائم میں ملوث 11 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ. حکام کے مطابق برطرف پولیس افسر اور اہلکار منظم جرائم میں ملوث تھے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات. ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت. صدر UAE اور UN سیکرٹری جنرل نے دبئی ایکسپو سٹی میں استقبال کیا. کانفرنس 2 دن تک جاری رہے گی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا. پاکستان ماحولیاتی بہتری کے لیے کوئلے سے چلنے والے منصوبوں کو متبادل توانائی پر منتقل کر رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے فنڈز کا استعمال میرٹ پر ہونا چاہیے. اہم مسئلے کے لیے ترقی یافتہ ممالک پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن. بجلی چوروں سے حاصل ہونے والی رقم 60 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. حکام کے مطابق 32,800 سے زائد بجلی چور گرفتار. 58,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے. کوئٹہ میں گرین بس کے کرائے میں 10 روپے اضافہ. سرکاری ٹرانسپورٹ گرین بس کا کرایہ 30 سے بڑھ کر 40 روپے ہو گیا. امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرو پنوت سنگھ نے کہا کہ انہیں قتل کرنے کی سازش بھارتی حکومت نے کی تھی. امریکی الزامات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر فرد جرم ہیں. ان کے قتل سے بھی خالصتانی تحریک ختم نہیں کی جا سکتی. آزادی کی تحریک چلاتا رہوں گا. مشرق وسطی کی بحری صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کے جہاز PNS تغرل کی خلیج عدن میں تعیناتی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کی تعیناتی کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برف باری اور بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. چترال، سوات، مانسہرہ، اپر کوہستان، دیر اور شانگلہ حساس قرار. PDMA کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو فنڈز اور امدادی سامان فراہم کیا جائے گا. برطانیہ شدید سردی کی لپیٹ میں. لندن میں ایمرجنسی نافذ. محکمہ موسمیات نے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں برف باری کی وارننگ جاری کر دی. بیشتر مقامات پر 4 انچ تک برف پڑنے کا امکان. درجہ حرارت -9 ڈگری تک گر سکتا ہے. 2023 تاریخ کا گرم ترین سال قرار. ماہرین نے آئندہ برسوں میں موسمی. امریکہ میں سائنسدانوں نے سانس کی نالی میں پائے جانے والے خلیات سے ننھے حیاتیاتی روبوٹ بنا لیے. روبوٹ تباہ شدہ خلیوں کو دوبارہ بحال کرنے میں کام آئیں گے. ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات. بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری کرتارپور پہنچے. یاتریوں نے عبادات اور مذہبی رسومات ادا کی. سکھ یاتری دعائیہ تقریبات میں شرکت کریں گے.
4, 3, 2, 1. वॉशिंगटन में क्रिसमस ट्री लाइटिंग की तकरीब, अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल की शिरकत। जो बाइडन ने लाइट्स चलने से पहले काउंटडाउन दिया, क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सोलहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का जश्न शुरू। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ड्रम सर्कल परफॉर्मेंस से कॉन्फ्रेंस का आगाज, जश्न खुसरो भी मनाया गया।